میں اس سے پہلے کہ میں اپنے کلام مقدس کی مضمون کی طرف آؤں تو میں آپ سب میرے بیٹیاں اور بیٹے بزرگ بچے دوست میرے ہم خدمت بھائی بیٹھے ہیں بتاتا چلوں میں کوئی ہیلر نہیں ہوں نہ کوئی میں بہت بڑا منسٹر ہوں اور یہ آپ سب لوگوں کی پیار کی محبت کی نشانی ہے کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں ہاللیلویا۔ میری ایجوکیشن بھی بہت کم ہے اور شاید میری اردو بھی پیور نہ ہو اور اگر اردو صحیح طریقے سے نہ بول سکوں تو گزارا کرنا آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے ہاللیلویا۔ تو بتاتا چلوں میں چھوٹی سی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے تعلق سے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سنا ہے بہت سارے خادموں سے بھی اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان سے بھی کہ ان لوگوں نے کیسے توبہ کی ہے اور کس طرح خدا کی طرف سے آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ گواہیوں کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کرتے ہیں کہ ہم بیمار تھے، جہاں میری والدہ بیمار تھی یا میرا باپ بیمار تھا تو خدا نے ہماری زندگی میں ایک کام کیا اور ہم نے یسوع کو قبول کیا اور توبہ کی ہاللیلویا۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ میری والدہ بیمار تھی، نہ میرا باپ بیمار تھا، نہ کوئی میرا بہن بھائی بیمار تھا، اور خداوند کو میں نے خوشی سے قبول کیا ہے اور گارنٹی طور سے قبول کیا۔ اور ایک بات جس پر خدا کے کلام مقدس نے مجھے توبہ کرنے پر مجبور کیا وہ ایک خدا کے کلام مقدس میں سے ایک ورس ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان تو میرا مقدس ہے، تو میرا مقدس ہے، انسان تو میرا گھر ہے، تو میرا کیا ہے گھر ہے، اور جو میرے گھر کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا۔ آمین۔ کیا آپ سب لوگ خدا کا گھر ہیں؟ میں بتاتا چلوں میں کچھ ویشی پن کا انسان تھا اور اسی طرح کا میں فنکار تھا، سرکس میں کام کرتا تھا۔ یہ میں نے کوٹ اس لیے اتارا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ چیز وریجے تو بتاؤں کہ میں نے توبہ کیوں کی اور میں خدا کی طرف کیسے آیا اور خدا کے کلام میں مجھے کیسے تیار کیا۔ یہ خدا کے خادم تھے، مبشر تھے، کراچی پہ آئے تھے، وہ بلازر پترس ان کا نام تھا، اور بہت جشیلے خدا کے خادم تھے، اور ان کا اپنا انداز تھا خدا کا کلام سنانے کا۔ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کلام سنا پیش کرتے تھے۔ جب اس مجبور پر بولے تو میں سامنے بیٹھا اور میرے اتنے لمبے بال ہوتے تھے، آپ نہیں، آپ شاید محسوس کرتے ہوں گے، فنکار تھا میں، نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کیونکہ وہ ایک اور لیول کی دنیا تھی میرے لیے۔ اور انہوں نے مجھے مجبور کرنا کہ بھائی آپ ضرور دعا پر آنا ہے، آپ نے آنا ہے۔ بڑے پیار سے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ہمیں آہستہ 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 یہ کہہ سکتے اس وقت کے لحاظ سے یہ لفظ میرے لیے ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے شکنجے میں گھیر لیا، اپنے شکنجے میں گھیر لیا، اور میں نے سامنے بیٹھا۔ جب اس نے یہ ورس شروع کیا تو انہوں نے ایک طرف سے شروع کیا، بہنوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، پھر آخر میں میری طرف آیا کہ خادم سوچتا ہوگا کہ یہ نہ کہے پاس میں بھائی انجم کس نے مجھے تڑکڑ کیا ہے نا، نہیں، کیونکہ کسی کو پھنسانے کے لیے عقل بھی چاہیے نا، کسی کو پھندے میں لانے کے لیے۔ تو جب میرے پہ آیا تو مجھے کہتا بھائی انجم آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ خدا کا گھر ہیں، آپ خدا کا گھر ہیں، اور اگر آپ خدا کا گھر ہیں آپ اس کو برباد کریں گے خدا تو اس کو برباد کر دے گا۔ آمین۔ تو میرے سیدھو میں جب سرکس میں کام کرتا تھا میں پیسے کمانے کے لیے اپنے جسم کو زخم کرتا تھا، خون نکالتا تھا، یہ ٹکراڑ جو ہوتی ہے میں چباتا تھا، ان کو کھاتا تھا، اور پیسہ کمانے کے لیے، اپنی فنکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اس بات نے مجھے جھکڑ کر باندھ کر ایسے جھجولا ہے کہ میں خدا کا گھر ہوں۔ تو جب ہم جسمانی ہو کر اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اگر خدا کا گھر گندا ہوگا تو میرا خدا کہاں آئے گا؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں اس گواہی کے وسیلہ سے کہ خدا مجھے کس طرح اپنی طرف لے کے آیا۔ بیمار نہیں تھا، تندرست تھا، بالکل ینگ تھا، خوبصورت تھا، جوان تھا، لیکن کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس بات نے مجھے تیار کیا اور میں نے خوشی کے ساتھ خدا کے ذریعے اعلان کیا کہ اے خداوند آج سے لے کر میں تجھے اپنا شخصی زندہ قبول کرتا ہوں۔ آمین۔ بپتسمہ لیا، بپتسمہ لینے کے بعد 8 دن بعد جا کے خدا کے پاک روح نے مجھے برکت دی کہ غیر زبان کی نعمت دی مجھے،
غیر زبان بولنا شروع کر دی اور خدا نے بہت ساری زندگی میں کام لینا شروع کر دیے. جب خدا ہمارے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا تو میں اور بھی دلیر ہو گیا اور زیادہ لوگ جہاں خدا کی جو برکت تھی مجھے بدلوں کے لیے ہمت دی گئی کہ بدلوں میں خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا اپنے بندے سے کام کرتا بدلوں ادا کرتے. آمین. چلتے ہیں خدا کے کلام کی طرف. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ خدا کو خوشی سے قبول کر لیں. ایک پنجابی کی مثال ہے کہ بوڑھے کھا کے توبہ کی تھی. آمین. خدا سے مار کھا کے توبہ نہ کرے, خدا کو خوشی کے ساتھ توبہ قبول کر لے. خدا کہ خداوند تو نے میرے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے, تو میرا باپ ہے اور میں تجھے پیار ہوں. آمین. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جب میں نے قدم رکھا چرچ کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ خدا اپنے خادم کو اور روح القدس کی تحریک سے استعمال کرتا ہے. آمین. اور میں ان بیٹیوں کی طرف دیکھ رہا تھا, بہت دل خوش ہوا کہ جنہوں کو خدا نے خوبصورت آواز دی ہے اور اچھے پرستش کر سکتی ہیں. میری دعا ہے بیٹی بیٹوں کے لیے, سب بڑے چھوٹوں کے لیے کہ خدا آپ کو اسی طرح خدا اپنے نام سے استعمال کرے. آمین. اور میرا خیال تھا کہ ٹائم 11:30 بجے چرچ کو کلوز کرنا ہے, مجھے پتہ چلا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ چھوٹی سی کتاب دی ہے سب کو, سب لوگوں کو ملی ہے, یہ اپنے ہاتھ میں لیجئے. میں بتاتا چلوں کہ کلام مقدس وہی ہے جو آپ کے خادم ہر روز ہر اتوار آپ کو سناتے ہیں. آمین. میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا, لیکن جو دور دراز سے خادم آتے ہیں ان کو خدا کو نہ کوئی ایک بھید دے کے نکالتا ہے کہ جو یہ نئی بات ہے لوگوں تک پہنچا دو. آمین. شاید بہت پرانی ہوگی لیکن جب دہرائی جاتی ہے تو وہ نئی ہو جاتی ہے, اس کے سلسلے سے برکت مل جاتی ہے. اور یہاں پر جو کتاب ہے اس پر عنوان ہے خدا تک رسائی کی راہ. آمین. خدا تک رسائی کی راہ. یہ راہ جو خداوند جو اس کا مصنف اس کتاب میں لکھتا ہے, بتانا چاہتا ہے, اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا تک جانے والا راستہ کون سا ہے. آمین. کتنے لوگ بتائیں گے خدا تک راستہ جانے والا کن کن لوگوں کو پتہ ہے؟ خادم حضرات بیٹھے ہیں, ایکسکیوز می, آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. تو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا تک جانے والا راستہ کون سا ہے؟ جی شاباش. آمین. ہاللیلویہ. تعلیم بجائے بیٹے کے لیے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ دروازہ میں ہوں, جو مجھے کھٹکھٹائے گا وہ باپ کے پاس جائے گا. ہاللیلویہ. اور کوئی دروازہ نہیں ہے, نہ کوئی خدا نے بتایا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ. تو پھر لیکن یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں, جو مجھے کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا, وہی باپ کے پاس جائے گا. آمین. تو آج ہم دیکھیں گے کچھ دیر کے لیے توبہ کے تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ایک رسول, ایک پیغمبر بھیجا گیا زمین پر. آپ اس کا نام بھی جانتے ہوں گے. اور اس نے آ کر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے توبہ کی منادی شروع کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ توبہ کر لو, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا ہے میں تو آپ کو پانی سے بسمہ دیتا ہوں اور جو مجھ میں بعد میں آتا ہے مجھ سے وہ زوراور ہے. ہاللیلویہ. میں اس کے پاؤں کے جوتے کو تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہے. جو پہلے آنے والا تھا وہ کون ہے؟ آمین. پہلے آنے والا کون تھا؟ یوحنا. یوحنا نے توبہ کی منادی پر زور دیا اور لوگوں نے توبہ بھی کی اور فقی فریسی صدوقی بھی آئے. یوحنا نے یہ کہہ کر مخاطب کیا اے سانپ کے بچوں, تم کو کس نے جتایا ہے کہ آنے والے غزوں سے بھاگو. فقی فریسی جو تھے وہ بھی آئے, صدوقی بھی آئے توبہ کرنے کے لیے. لیکن یوحنا کی جو منادی تھی توبہ کی منادی, وہ اپنی منادی اپنا کام پورا کر کے لوٹے. پھر یسوع مسیح آئے. آمین. یسوع مسیح نے آ کے یوحنا کے پاس آ کر دریا جردن پر بسمہ لیا اور بسمہ لینے کے بعد جب باہر نکلا تو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں.
اور جب خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے، منادی توبہ کی ہو چکی تھی، یسوع مسیح نے بھی آ کر وہیں سے منادی کا آغاز شروع کیا۔ لکھا ہے جب یسوع مسیح نے یہ کہنا شروع کیا اور منادی کرنا شروع کی کہ کہو کہ آسمان کی بادشاہی، توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کو کیا ضرورت تھی دوبارہ وہاں سے منادی شروع کرنے کی؟ کہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ دنیا کے آخرت تک لوگ بھی توبہ نہیں کریں گے، آخر تک بھی لوگ توبہ، اور 100 میں سے 50 توبہ کریں گے، 50 نہیں توبہ کریں گے۔ آمین۔ ایسے ہی ہے آپ بھی، یسوع مسیح بھی توبہ کی منادی کر کے، اپنا خون بہا کے، کوڑوں کی مار کھا کے میرے لیے آسمان پر چلے گئے، لیکن ابھی تک بھی توبہ کی منادی پوری نہیں ہو سکی۔ کیوں بھائی؟ نہیں ہو سکی۔ منادی تو کر گئے ہیں، لیکن منادی ہو چکی ہے کہ عمل نہیں ہو رہا، عمل نہیں ہو رہا، تو عمل کیسے ہوگا؟ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ کون سی توبہ ہم لوگ کرتے ہیں؟ آئیے ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس کھولیے گا۔ میں نے یہ حوالے جو دیے ہیں جو ہیں یہ مقدس متی رسول کی انجیل سے دیے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نکالنا ہے مقدس یوحنا کی رسول کی انجیل، اس کا 3 باب۔ اس میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے یہاں پر نیکودیمس اور خداوند یسوع مسیح کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ نیکودیمس جو ہے یہ رات کو یسوع کے پاس کہتا ہے کہ ربی ہم جانتے ہیں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع مسیح نے کہا نیکودیمس میں تو سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیکودیمس کہتا ہے کہ استاد یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا پھر نئے سرے سے پیدا ہوگا؟ یسوع مسیح نے کہا نہیں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔ آمین۔ آج میں نے بھی توبہ کی ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگوں نے بسمہ لیا ہوگا۔ آمین۔ توبہ کی ہوگی، اور جو یسوع مسیح جس توبہ کی بات کرتے ہیں اس وقت میں یہ کہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے پرپٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ نہ وہ توبہ میرے اندر ہے نہ دنیا کے اندر ہے۔ اگر وہ توبہ آ جائے اور جو یسوع مسیح چاہتا ہے، یسوع مسیح صرف توبہ ہی نہیں بلکہ وہ زندگی کو تبدیل دیکھنا چاہتا ہے۔ توبہ ہی نہیں، زندگی کو تبدیل دیکھنا چاہتا ہے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں بتاتا چلوں، میں سن 92 سے میں نے خدمت شروع کی ہے، اور چلتے چلتے ڈیکن بنے، ایلڈر بنے، پھر مبشرانہ خدمت کی۔ پھر ایک وقت آیا مجھے پاسٹر کا عہدہ مل گیا۔ ہاللیلویا۔ پاسٹر کی خدمت کرتے رہے، کلیسیا بناتے رہے۔ پاسٹر کیا نام ہے آپ کا؟ پاسٹر سمر۔ پاسٹر بن گئے۔ یہ کلیسیا پاسٹر سمر کی ہے، یہ کلیسیا پاسٹر انجم کی ہے۔ پاسٹر انجم جا رہا ہے، بھائی پاسٹر سمر ٹھیک نہیں ہے، پاسٹر سمر کے اندر یہ باتیں یہ باتیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ وہ ہے، یہ بیٹا آپ سمجھ جائیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تائی بھیڑیں لے کے آ رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور اگر پاسٹر سمر کا زور چلا ہے تو انہوں نے آ کر میری بیٹوں کو اٹھایا لے کے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ بھیڑوں کو ہم نے کھینچا ہوا ٹانگوں سے، کانوں سے، ان کے بالوں سے، بھیڑیں پریشان ہو چکی ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ سمر بھائی میرے خلاف ہے، میں بھائی سمر کے خلاف ہوں، پاسٹر عمران میرے خلاف ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ یہ ہماری توبہ ہے؟ کلیسیا ایک کلیسیا ہے، ایک گھر میں اٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں کے اندر جائیں گے، ہم سایہ کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے۔ کون سی توبہ ہے یہ؟ توبہ خدا یہ توبہ نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا کہ زندگی تبدیل ہو جائے، ہم سایوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، پاسٹروں کے ساتھ، خدا کے خادموں کی آپس میں محبت ہو جائے۔ خدا کے کلام مقدس میں تو لکھا ہے کیا یہ اچھی بات کہ بھائی بھاں مل کر بیٹھیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ میں نے پہلے اقرار کیا میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح، یہ باتیں ہمارے اندر بھی ہیں، پر کیوں ہیں؟
یہ کلام سنانا آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میرے خدا کے خادم بازور اس بات کے لیے سکھاتے ہیں، خادموں کے انداز ہے کلام سنانے کے، بھائیو ایسے ہو گیا، بھائیو ایسے ہو گیا۔ کئی لوگوں کا انداز ہے جب ہمیں ہاتھ ڈالے کلام سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے خادموں کو کیسے کلام سنانا چاہیے، کیسے کلام سنانا چاہیے، ایسے سنانا چاہیے، حلیمی بھی ہو، نرمی بھی ہو، محبت بھی ہو، لیکن اشارہ کون سا ہونا چاہیے؟ خدا کا کلام شیئر کر رہا ہوں، بھائیو توبہ کریں، بہنوں توبہ کریں، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ آپ کو سکھا رہا ہے، یہ مجھے سکھا رہا ہے۔ آمین۔ یہ 4 انگلیں جو آپ کی سکھا رہی ہیں کہ توبہ کریں، یہ مجھے بھی ڈانٹ رہا ہے کہ آپ بھی سیکھیں، آپ بھی عمل کریں، پھر خدمت ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اگر یہ ایسی مار دار والی خدمت ہوتی، لڑائیوں والی خدمت ہوتی، جہاں ایسے کو ہوتا تو جیسے پطرس نے صفائی کا کام ڈال دیا تھا، یسوع خوش ہوتا۔ ہاللیلویا۔ یسوع خوش ہوتا، شاباش آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ نے صفائی کا کام اڑا دیا ہے۔ کہا ہے پطرس خبردار اپنی تلوار اپنی میان میں رکھ، میں ایسا کرنے نہیں آیا، اگر میں نے ایسا ہی کرنا ہے تو میرے پاس فرشتے بہت سارے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح حکم کر دیتا تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ کیا یسوع مسیح کا باپ کمزور تھا؟ آج ہمارے بچوں کے اندر کوئی بات لڑائی جھگڑا ہو جائے تو باپ بہنیں بہن بھائی ڈانگے پکڑے آ رہے ہیں، شاہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو جس کا باپ جس نے بھیجا تھا وہ کمزور ہے، اس کو ترس نہیں آ رہا تھا؟ آ رہا تھا نا، سب کچھ ہو رہا تھا نا، کوڑوں کی مار دیکھ رہا تھا نا اوپر بیٹھا ہوگا، تو کہتا ہے باپ ان کو تباہ کر دے، پھر نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں بھائی؟ یہی خداوند کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح میں ہم نے شامل ہو کے بپتسمہ لیا ہے تو اس کی مسیحیت کو ہم نے پہن لیا ہے، اس کو پہن لیا ہے۔ اگر پہن لیا ہے تو پھر نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں، خدا سے کہیں اے خدا میں کمزور انسان ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں خاک سے ہوں، لیکن تو مجھے سب کچھ بنا سکتا ہے، تو جیسا مجھے بنانا چاہتا ہے ویسے بنا لے۔ آمین۔ میں بتاتا چلوں، ہمارے دوست خادم ایک مثال ایک تمثیل دیتے ہیں۔ کوئی بہن تھی، ایماندار تھی، توبہ کی تھی، بپتسمہ لیا ہوا، اور ہر مہینے دائی یکی دیتی تھی، ہر مہینے دائی یکی بھی دیتی تھی، اور وہ تھوڑا دور رہتی تھی تو میں تقریباً مہینے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جانا کرنا، تو بہن نے فون کرنا پاس صاحب جی آ جائیں، آپ کی دائی کتنی بڑھ گئی ہے، آ کے لے جائیں۔ کہتا میں وہاں پر گیا، جب وہاں پر پہنچا ہوں تو بہن کسی بہن کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، بہن کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، لڑائی یہاں تک کہ بہنوں نے کسی بال پکڑے ہوئے تھے، گالی گلوچ ہو رہی تھی، یہ توبہ کی نشانی بتا رہا ہوں، گالی گلوچ ہو رہی تھی۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، خدا کے خادم کھڑے ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے ماما جی پادری صاحب آ گئے ہیں۔ بہن اپنا زور پورا لگا رہی ہے، گالی نکال رہی، اتنی بڑی بڑی گالیاں ہو رہی دونوں طرف سے۔ تو وہ نتیجہ کہتا ہے ماما جی پاسٹر صاحب اندر آ گئے ہیں سینج، کہتی ہے پہلے نبڑا گی، ادھر تو باہر نبڑے نہیں پاسٹر صاحب نال۔ ٹھیک ہے، ایسی توبہ ہونی چاہیے ہماری۔ نہیں، ہمارے یسوع مسیح کا درس ہے کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح مارتا ہے تو اس کا خیر دے۔ آمین۔ تو کوشش کریں کہ ہم یسوع مسیح کا مقصد کو پورا کریں، جو خداوند یسوع مسیح ہمیں بنانا چاہتا ہم ویسے بن جائیں۔ آمین۔ یہی توبہ نہیں ہے کہ بپتسمہ لے لیا ہے، پاس ہم نے پیغام سنایا ہے، کئی لوگ تو دیکھ کو دکھائی توبہ کرتے ہیں۔ آمین۔ کلام کو نہیں سمجھتے، کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا کلام کو سمجھ کے توبہ کریں گے تو یہ کلام مقدس ہماری زندگیوں کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوگا، وہ بڑے کا سو کا سونا پھل لے گئے۔ آمین۔ اگر ادھر ایسے نہیں ہے تو میرے عزیزو پھر ایسی زندگی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہیں کوئی محبت نہیں ہے، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر تبدیلی ہے تو تمہارے اندر نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ ہر جگہ کمی پیشی ہے، موجود ہے، لیکن اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کیسے دور کرنا ہے؟ اور میرے عزیزو خدا کے کلام مقدس کی طرف چلیں، اس پر غور کریں، سیکھیں، چکھ لیں اس کو کہ ہم نے کیسے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ میں نے بتایا کہ زکئی کو دیکھ لیں، زکئی کو دیکھیں، بھیڑ بہت زیادہ تھی، زکئی کا قد چھوٹا تھا، اور میرے عزیزو اس کے اندر یہ خواہش تھی، تڑپ تھی کہ میں نے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ اس کا دیکھنا لوگوں کی طرح نہیں تھا، وہاں پر بہت سے لوگ دیکھنے والے تھے،
اس کے اندر وہ کیا حقیقت پائی جا رہی تھی، اس کے اندر وہ حقیقت تڑپ تھی. اس حقیقت کو ہمیں لینا ہوگا کہ زکئی کے اندر وہ کون سی محبت ہے، زکئی کے اندر وہ کون سی تڑپ تھی کہ جس نے یسوع مسیح کو مجبور کر دیا کہ میں نے تیرے گھر. ہاللیلویا. یسوع مسیح وہاں بھیڑ کے اندر موجود ہے، اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا روح کس طرف ہے، یسوع مسیح اس طرف چلے گا. یسوع مسیح خود بھی جانتا تھا کہ میری تڑپ کے اندر، میری پیار کے اندر کوئی تڑپ رہا ہے. ہاللیلویا. میری محبت میں کوئی تڑپ رہا ہے. یسوع مسیح اس کے بارے میں اس کی پہلے ہی اندر بات تھی. یسوع مسیح تو دلوں کو جانی ہے، وہ جانتا ہے. اور اس نے دیکھا کہ میرا قد چھوٹا ہے، میں کسی چیز کا سہارا ہوں. وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، بھاگ کر اوپر چڑھ گیا. ہاللیلویا. اور دیکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. ادھر یوں ہی یسوع مسیح آئے ہیں. تو میرے عزیزو، اگر یسوع مسیح اگر نہ جانتا ہوتا تو یسوع مسیح درخت کے نیچے سے گزر جاتا. ہاللیلویا. یسوع مسیح اس کی محبت کو جانتا تھا، یسوع مسیح اس کی تڑپ کو جانتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ میرے لیے کوئی تڑپ رہا ہے. جو ہی درخت کے پاس جاتا ہے تو جاتے ہی رک جاتا ہے، کہتا ہے زکئی آج نیچے اترا. ہاللیلویا. تو میں اندازے سے کہتا ہوں، شاید اتنا میرا نالج نہیں ہے کہ زکئی جو جس طرف سے درخت پہ چڑھا ہوگا اس طرف سے واپس نہیں آیا ہوگا، اس طرف سے واپس نہیں آیا ہوگا. جس نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے مجھے پکارا ہے، انہیں وہاں سے چھلانگ لگا دیو. ہاللیلویا. کیونکہ اس کے اندر اتنا پیار تھا، محبت تھی. تو یسوع مسیح نے کہا زکئی آج میں نے تیرے گھر میں کیا کرنا ہے؟ اونچا بولیے، کیا کرنا ہے؟ جانا نہیں. یہ نہیں کہا، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ زکئی نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں رہنا ہے. غور سے خدا کے کلام کو پڑھیے گا. جانے آنے والا جاتا ہے. آمین. آنے والا، ہم آئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے. رہنے والا رہتا ہے، وہ جاتا نہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. رہنے والا رہتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا زکئی نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں رہنا ہے. پھر کہتا ہوں جانا نہیں ہے، رہنا ہے. غور کیجیے اس بات پر، غور کیجیے. اور یوں ہی یسوع مسیح زکئی کے چھت کے نیچے گیا ہے اور یسوع مسیح ایسے کھڑا ہے. یسوع مسیح نے کوئی بات نہیں کہی، زکئی کے بارے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا اپنے یسوع مسیح نے. جو یسوع مسیح چاہتا تھا، لیکن وہ شاید پہلے زکئی کے اندر موجود تھا. آمین. میں نے پہلے کہا ہے کہ جو یسوع مسیح جیسے ہم بنانا چاہتا ہے، دعا کرے خدا ہمیں بنا لے. آمین. زکئی کو خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ جیسا میں سوچتا ہوں، جیسے میرے اندر بات ہے، زکئی ویسا کام کرے. ہاللیلویا. زکئی جو تھا مسئول لینے والا کا سردار تھا، اس نے فوراً اپنے خزانے کو نکالا اور فوراً یسوع مسیح کے قدموں میں آ کے اس کے خالی کر دیا گیا. خداوند اگر میں نے کسی کا حق لے لیا، اس کو کتنا دیتا ہوں؟ 4 گنا. تو پھر یسوع مسیح کے منہ سے لفظ نکلا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے آگے اس نے اپنے کو سرنڈر کر دیا. یسوع مسیح یہی چاہتا تھا. ہاللیلویا. آج ہم نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو؟ سرنڈر کیا ہے؟ نہیں سرنڈر کیا. توبہ کی ہے، اپنے کو سرنڈر نہیں کیا. گالی گلوچ ہمارے اندر ہے، غصہ ہمارے اندر ہے. آج ہمارے گاؤں کے اندر لڑائی ہو جائے، ہم کسی کو معاف کرتے ہیں. خدا کی کلام میں ہم لکھا ہے کہ جیسے آپ، خدا کہتا ہے کہ جب آپ گناہ کسی کے معاف کرو تو آپ کے کیے جائیں گے. آمین. اور پھر ہمارے باپ کے اندر ہم خدا کو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ خدا جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے تو بھی تم ہمارے قصور معاف کر. اگر ہم معاف کرتے تو ٹھیک ہے، ہمارے بھی نہ معاف کر. ایسے بات ہے نا کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم نے توبہ کی ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہم یسوع مسیح کے سپاہی ہیں، ہم یسوع مسیح کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں. نہیں، ہم ویسے نہیں ہیں جیسے خدا چاہتا ہے. آمین. یسوع کے شاگردوں کے اندر بھی ایسی باتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں، لیکن خدا کی کلام میں ایک بات ضرور لکھی ہے کہ رسول روٹی توڑنے کے وقت ایک جگہ کے پاس ہوتی. ایسی ہے، رسول روٹی توڑنے میں کیا کرتے تھے؟ کیا رہتے تھے؟ مشغول رہتے تھے. ان کے اندر محبت پائی جاتی تھی. ہاللیلویا. وہ ان کے اندر یہ باتیں چلتی تھیں. لیکن میرے عزیزو نہیں، آئیے خادموں کی پہچان کرنا سیکھ جائیں. خادموں کی پہچان کرنا سیکھیے. خدا نے آپ کو ایک اچھا خادم کو دیا ہے، محبت والا خادم دیا ہے، پیار والا خادم دیا ہے. تو بھی آج بھی ہمارے چرچوں کے اندر، ہماری کلیسیا کے اندر ایک بہت بڑا کام چل رہا ہے. اگر پاس انجم کی کلیسیا ہے تو پاس انجم کہہ رہے کہ آپ نے بھائی کے چرچ میں نہیں جانا. آمین. اگر وہ دوسرا خادم کہتا ہے اگر پاس انجم کی چرچ میں نہیں جانا، وجہ کیا ہے؟ ایک بات ضرور بتاتا چلو سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، اپنے خادموں کے ساتھ متفق ضرور رہیں. آمین. ایسٹر ہے، کرسمس ہے، عام کو دعوت ہے، عام کو عبادت ہے، اپنے خادموں کے ساتھ متفق رہیں. آمین.
अगर इसके अलावा कोई प्रोग्राम है, कहीं भी खुदा के खादम आते हैं, आप फ्रंट के तौर पर जाएं, वहाँ से बरकत पा कर आए। हालेलुया, हालेलुया। और कोई खादम किसी को मना ना करे। मेरी ज़िंदगी के अंदर ये वाक़या चलते हैं, कोटा के अंदर भी ऐसी बातें चलती हैं। एक वक्त खुदा के खादम लाहौर से आ रहे थे, पास्टर इमरान फजल, तो मैं कलीसिया के अंदर विजिट कर रहा था, एक घराना था, मैं वहाँ पर गया, उनके वालिद बैठे थे, बेटियाँ बैठी थी। मैं कहा भाई जी ये इश्तिहार है, आपने लोगों ने तैयार होना है, गाड़ियाँ आएंगी, आपको लेके जाएंगी। वो बेटियाँ बोल पड़ी, नहीं जी हमारे पास्टर की आज परवानी तरीके इबादत है, हम अपना पास्टर नहीं छोड़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे से तो देखें, सीखने वाली ये बात है, आज ये पैगाम, ये मैसेज आपके खादम ने देना था। हालेलुया, हालेलुया। वो कहाँ बैठा है? कुर्सी पर। मैसेज कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ ना, इसलिए कि जो दूर से खुशखबरी चल के आती है उसको सुनना ज़रूरी होता है। आमीन। तो मैं देखता हूँ ये कलीसियों के अंदर ये बातें चलती हैं। जो खादम आप लोगों को ऐसी तालीम देते हैं, प्लीज़ उनसे प्रेज़ करें, उनसे प्रेज़ करें। वो खादम खुदा के नहीं है, वो पेट के खादम है, वो पेट के खादम है। उनको डर है कि मेरी कलीसिया ना चले जाए। मेरी कलीसिया भी छोटी सी है, छोटी सी कलीसिया, इतनी बड़ी नहीं है। तो मैंने एक बात उनसे कही है, बेटा यहाँ कहीं इबादत होती है अपने चर्च के प्रोग्राम के अलावा। अगर कोई अपना चर्च प्रोग्राम है तो फिर अपने चर्च में आना है, इसके अलावा कहीं भी इबादत होती है, कोई भी खादम आता है, आप लोगों ने जाना है, वहाँ पर जाना है, रुकना नहीं है। मैंने कभी किसी को मना नहीं करता। हालेलुया। तो क्या होता है, लोगों को डर होता है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। आप अपने खादम की मोहब्बत को पहचानती हैं, आप अपने खादम के प्यार को पहचानते हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। उसका ईमान है कि मेरी भेड़ें कहीं भी नहीं जा सकती। हालेलुया। यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। आमीन। आएँ, खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, वो तौबा जो खुदा यीशु मसीह चाहता है। अगर वो तौबा हो जाए जो यीशु मसीह चाहता है, तो मेरे चीज़ों फिर आपको नीचे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटियों, आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर होंगे, लोग आपके आगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना खुदावंद आपको यहाँ बैठना पसंद करता ही है। अर्सा उम्र गुजर चुकी है, उम्र गुजर चुकी है, यहाँ के यहाँ बैठे हैं कि क्यों, वजह क्या है? आओ खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लें, अपने खादमों के साथ चलें, सीखें, सीख कर फिर लोगों को सिखाना शुरू करें। कहो कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वो तौबा जो यीशु चाहता है। अपनी ज़िंदगी की तब्दीली लाना शुरू करें, तब्दील होते जाएं, तब्दील होते जाएं, ताकि खुदा का रूप कसरत से हमारी ज़िंदगी को इस्तेमाल करता जाए। आमीन। खुदा आप सबको आके कलाम के सिलसिले से बहुत सी बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया।